اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے ہی پارے میں دوسرے نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 10واں رکوع ہے، جو 4 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ان آیاتوں کا ترجمہ قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: اور جب ہم نے اقرار لیا بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرنا کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بات کرنا بھلے طریقے پر، اور نماز کو قائم کرتے رہنا اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا۔ پھر تم پھر گئے اس اقرار سے سوائے تھوڑے سے تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی تم اپنوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور بے گھر بھی کرتے ہو ایک فریق کو تم میں ہی سے، ان کے گھروں سے، اور گناہ اور عدوان کی بنیادوں پر دشمنوں کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو پھر فدیہ دے کے انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ تم پر تو انہیں گھر سے نکال دینا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے؟ جو کوئی ایسا کرے اس کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے رسوائی ہو، اور قیامت کے دن اسے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، پھر ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کہیں سے ان کی کوئی مدد ہو سکے گی۔ یہ 10واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل سے جو عہد و اقرار رب تعالیٰ نے لیا تھا اس کا بھی تذکرہ ہے، اور
اللہ کے احکام کی سرتابی اور اللہ کے احکام کے ساتھ منمانی کا جو معاملہ انہوں نے اختیار کیا وہ بھی اس میں ہے۔ آپ کا خادم شروع سے یہ بات عرض کرتا رہا ہے کہ یہ سارے حقائق جو رب تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں، اس سے اصل معنی اور اصل مقصود جو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ ایک امت کو معزول کیا گیا ہے اس کے مقام امامت سے، جو عزت کا مقام اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا اس سے معزول کر کے اس کے مقام پر وہ عزت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، تو تم اس کا خیال رکھنا کہ جو غلطیاں انہوں نے کیا ہے ان ساری غلطیوں میں سے کوئی غلطی تم سے نہ ہو سکے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ اب آج شروع کرتے ہیں پہلی آیت شریفہ میں شروع میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو۔ یہ عقیدہ توحید سارے وہ ادیان جو آسمانی ہیں اور ان سب کا نام اسلام ہے۔ وقت کے اعتبار سے انبیاء بدلتے رہے، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن دین جو نازل فرمایا چونکہ اللہ کا نازل کردہ دین تھا، اس لیے اس کے اصول، بنیادی اصول جو تھے وہ ہمیشہ ایک جیسے تھے۔ فروعی مسائل جو ہیں ان میں اس لیے کس مقام پر وہ قوم رہتی ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اس کے فروعی مسائل جو تھے اس میں کچھ فرق ہوتا رہا، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اس میں کبھی کسی تبدیلی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا۔ اس لیے اس قوم سے سب سے پہلا اقرار جو لیا گیا وہ یہ کہ لا تعبدون الا اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو۔ یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کا بھی بنیادی عقائد جو تین ہیں اس میں سے سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور یہ خوب خیال ذہن میں آدمی کو رکھنا چاہیے کہ بقیہ دو جو عقائد ہیں عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، ان تینوں عقائد کے بارے میں آدمی کو ویسا ہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے جیسا اس کا حق ہے۔ اس میں آدمی کے اپنے دل کی اختراع، اپنی تحقیق، اپنی خواہشات، یہ کچھ نہیں چلے گا۔ ان عقائد کو ویسا ہی ماننا ضروری ہے جیسا اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ جیسے عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن شریف نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، اس عقیدہ توحید میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں۔ اگر آدمی موحد ہے تو اس کے لیے جنت حلال ہے، اور اگر وہ عقیدے کے حساب سے مشرک ہے تو اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ آپ انداز فرمائیں اس عقیدہ توحید کے معاملے میں امت کو کتنا حساس رہنا چاہیے، کتنا الرٹ رہنا چاہیے کہ کہیں مل، لیکن امت کا ایسا ہے کہ عقیدے کے بارے میں کبھی اس کو کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ اچھا اللہ مجھے معاف فرمائے کہ برسہ برس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ قرآن سے ناواقفیت ہے۔ قرآن شریف پڑھتا تو قرآن شریف کی صورتوں کی روشنی میں وہ قرآن جس کا بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا وہ پورا کا پورا بحث کرتا ہے عقیدہ توحید سے۔ یہ عقیدہ توحید کتنا اشد ضروری ہوگا ایک انسان کی فلاح کے لیے دنیا اور آخرت کی، کہ آپ 13 برس کی مکے کی زندگی دیکھیے، یہاں پر جو 13 برس کی زندگی میں جو کچھ دکھائی پڑے گا، صرف فرائض اسلام میں سے نماز یہاں فرض کی گئی ہے، وہ چاہے شروع میں نماز تہجد فرض کی گئی، پھر اس کے بعد معراج کی شب میں 5 نمازیں فرض کی گئی، نماز ایک اکیلا فرض ہے جو مکے میں فرض کیا گیا، اور اس کے بعد پورا 13 سال جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ وہ سب سے پہلی صدا
جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر لگائی تھی اپنی قوم کے سامنے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر پوری 13 سال کی محنت، نماز کو چھوڑ کر۔ اور اہل ایمان کی طرف سے کیا ہے؟ اس کلمے کو جنہوں نے قبول کیا ان کو اس کلمے کی وجہ سے وہ اذیتیں اور وہ تکلیفیں اکیلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حال کیا ہے ان لوگوں نے، اس کو جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے والا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں کہ کیا اللہ نے اپنے بندے کو پیدا کیا تھا، کیسا وہ شخص جو ہوگا ایمان کا پہاڑ ہوگا، احد احد احد، وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ ایک ہے، بس اسی پر پوری 13 سال۔ اور پھر اس دوران قرآن کی جتنی آیتیں اور صورتیں نازل فرمائی گئیں وہ سب کی سب عقائد سے بحث کرتے، عقیدہ توحید، اور یہ عقیدہ توحید انسانیت کے ہاتھ آتا ہے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے، اس لیے عقیدہ رسالت۔ اور یہ دنیا جو ہے یہ دنیا آخری نہیں بلکہ یہ امتحان گاہ ہے، اور اس کے بعد عقیدہ آخرت، اس لیے کہ عقیدہ آخرت آدمی میں نہ ہو تو پھر اس کو حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، حق اور ناحق، انصاف اور ظلم، اس کے درمیان کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ تو فرمایا ان سے ہم نے عہد لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور صرف والدین نہیں، بذی القربہ، قربا رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے پہ بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ میرے بھائیو، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ ساری جو شریعت آسمان سے اللہ اس میں سب میں ایک جیسی، ان جن اعمال کا یہاں تذکرہ رب نے فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر صرف یہ بات ارشاد فرمانا ہے کہ ہم نے انہیں بھی انہی چیزوں کا حکم فرمایا تھا جو اے اہل ایمان ہم تم کو حکم فرما رہے ہیں۔ یہ صورت شریفہ جو ہے تو مدنی صورت ہے نا، مدنی صورت ہے، اور جبکہ قرآن شریف میں اللہ عز و جل نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جس حق کی ادائیگی کا حکم فرمایا وہ والدین ہیں۔ اچھا دیکھو، عام طور سے حقوق عائد ہوتے ہیں احسانات کی بنیاد پر، یہ بنیاد ہے، کس کا کتنا حق ہے، جس کا ہم پر جتنا احسان ہے اسی اعتبار سے اس کا حق ہم پر عائد ہوتا ہے۔ ہمارا وجود یہ محتاج ہے ہمارے مالک اور ہمارے خالق اور ہمارے آقا کا۔ اس نے مجھے وجود کا جامہ بخشا، اس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر میری پیدائش کے ساتھ میری زندگی کے سارے لوازمات، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک اس نے ان ساری لوازمات کو پورا کر دیا، اس طرح سے کہ اس کے بدلے میں مجھے ایک نیا پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ تو ظاہر ہے کہ میرے رب سے بڑا احسان کس یہی وجہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اللہ کے حقوق کو خیال کر کے اس کی ادائیگی کا نام عقیدہ توحید ہے، اس لیے وہاں ذرا سے بھی اگر غلطی ہو تو آدمی نقصان میں چلا جائے۔ اب اس کے بعد اس پر کس کا احسان ہے؟ اللہ کے بعد ایک بندے پر کس کا احسان؟ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ نبی نہ آتے، ان پر کتاب نہ نازل ہوتی، انہوں نے دعوت نہ پہنچائی ہوتی، خدا جانے آج ہمارا کیا حشر ہوتا۔ ذرا کبھی کبھی فرصت کا وقت ہو، اگر موبائل سے اور یہ سب چیزوں سے وقت مل جائے، تھوڑا غور کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا، اس غور و خوض سے یہ ہوگا کہ ہم میں احسان ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ پروردگارا کیا تو نے احسان فرمایا، کس شان کا نبی تو نے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے نبی کے جب اپنے نبی کے بعثت کا جب تذکرہ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین
ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسول، ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی اطاعت اس زندگی میں کتنی ضروری ہے، اس کا انداز سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے آپ فرما لیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ جن اعمال میں رسول کی اطاعت کے دائرے سے آدمی نکل جائے گا، وہ سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کوئی کام کا نہیں۔ اس پر کیا خرچ کیا، اور جو خرچ کیا اس کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا کہ میرے نبی کے طریقے کے خلاف یہ خرچ کر کے کیوں آیا تم۔ اس لیے نبی کا ادب اس درجے میں ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند مت کرنا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت مسلمہ پر حضرت حق جل مجدہ کے بعد اگر کسی کا احسان امت کو ماننا چاہیے تو وہ اس کے رسول ہے۔ اور ان دونوں کے بعد انسان اپنے وجود کے اعتبار سے جس حال میں بھی آج ہے وہ مرہون منت ہے اپنے والدین کا، مرہون منت ہے اپنے والدین کا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے احسان کے بعد اس کو سب سے زیادہ احسان مند ہونا چاہیے اپنے والدین۔ یہی وجہ ہے رب تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے۔ قضا کا لفظ جو اسے سے قاضی بنا ہے نا، یہ فیصلہ فرما دیا ہے تمہارے رب نے، کوئی اس کے ہٹ کر کرتا ہے وہ اپنے اللہ کے فیصلے کے خلاف کر رہا ہے۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا یہ فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی، حکم فرما دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی دیندار ہو، تو دینداری میں ایک وہ عبادات ہیں جو ذاتی عبادات ہوتی ہیں، انفرادی عبادات، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، ہماری تہجد، ہماری اشراق، ہماری چرچ، ہمارے اوابین، یہ سب جو ہیں یہ انفرادی عبادات ہیں۔ اور معاملات جو ہوتے ہیں یہ معاملات کے اثرات ہمیشہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ اس کا یہی وجہ ہے، یعنی یہ عبادات اپنی اہمیت کے اعتبار سے کوئی اس کا انکار کرے اس کی خیریت ہے، لیکن معاملات کا معاملہ جو ہے وہ انفرادی نہیں ہوتے بلکہ معاملات ہمیشہ اجتماعی ہوتے ہیں۔ آپ انداز فرمائیں، ایک ماں باپ نے اپنی زندگی کا سب کچھ جس اولاد پر نچھاور کر دیا، اور اس اولاد نے اگر بڑا ہونے کے بعد ان کا دل دکھایا تو ان ماں باپ کا ان کے قلوب پر کیا گزرے گی یہ بھی خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ کو بھی صاحب اولاد بنایا، اللہ نے مجھے بھی اولاد سے نوازا ہے۔ کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی پرورش و پرداخت اس نیت سے کبھی نہیں کرتے کہ یہ بڑا ہو کے میرے کام آئے گا، کبھی نہیں کرتے، اپنا فرض سمجھ کے کرتے۔ اور اس خدمت انسانی میں ماں کا جو رول ہے، وہ جو ماں کا تین درجہ ہے، ماں کا جو رول ہے وہ اتنا نازک ہے میرے محترم۔ ہم اپنے گھروں میں اب چھوٹے بچوں کی پرورش ہوتے دیکھتے ہیں، ہمارے پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، ان کی پرورش ہوتے ہم دیکھتے ہیں
کہ باپ تو باپ ہے، اس کا تو بڑا وقت جو ہے وہ باہر گزرتا ہے، لیکن وہ ماں ہے جو 24 گھنٹے کی وہ نگرانی اس بچے پر رکھتی ہے۔ خدا کی قسم اس نگرانی کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اور کوئی ملازمہ رکھ کے، نرس رکھ کے، کیئر ٹیکر رکھ کے، پیسے خرچ کر کے اگر چاہے کہ وہ خدمت لے لے جو ایک ماں اپنی اولاد کی کر 24 گھنٹہ۔ آپ انداز فرمائیں، خالی 9 مہینہ جس طرح اس نے سنبھال کے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس 9 مہینے کی قربانی کا کیا کوئی حساب دے سکے گا؟ اور اس کے بعد اس کی ولادت سے لے کر پہلے دن سے اس پر جو قربانیوں کی بوچھار کرتی ہے ماں، اس کے بعد جب وہ تھوڑا تھوڑا چلنے پھرنے لگتا ہے، میں تو کہوں ایمانداری کی بات جو میں نے اور آپ نے قبول کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ماں کی حیثیت سے جو بچوں کی پرورش کرتی ہے، دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ یا میں یہ تک کہنے کو تیار ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ کہ ماں اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے، اس اولاد کی پرورش میں اس کی کوئی خواہش نہیں رہ جاتی، اس کا کوئی زندگی نہیں رہ جاتی، اس کی زندگی صرف یہ رہتی ہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اس طرح ایک انسان کا بچہ پلتا بڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی دعا اور بد دعا اس میں وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ آپ انداز فرمائیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے۔ اگر باپ کی دعا ایسی ہو تو جس ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ درجہ ہے، اس ماں کی دعا اور بد دعا میں کیا تاثیر ہو؟ آپ انداز فرمائیں۔ دیکھو، ایک دوسرے سے دعا کروانا، بعض ہمارے ایسے جاہل بھی پیدا ہوئے اس ناگپور میں، وہ میں کسی دعا کو نہیں کر رہا، کہیں کو کوئی میری دعا سے کس کا کیا ہوگا، تیری دعا سے میرا کیا ہوگا؟ جاہل ہے۔ اور قرآن شریف پہ نگاہ نہ ہو تو پھر جتنی جہالت کرنا ہے کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام دعا فرما رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور سارے مومنین کی مغفرت فرما دینا مولا جس دن تو حساب قائم کرے گا۔ اگر دعا میں تاثیر نہیں ہوتی تو معاذ اللہ پیغمبر کی دعا بے معنی ہو سکتی ہے، عقل سرک جائے تو پھر کچھ بھی بولے آدمی، بیوقوف جیسی باتیں۔ دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں ایک دوسرے، اور آدمی کا فرق ہوتا ہے، جگہ جگہ کا دعا پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دعا کو متاثر کرتی ہیں۔ اس میں کون دعا کر رہا؟ جیسے کسی کے لیے پیغمبر کا ہاتھ اٹھ جائے، پیغمبر کا ہاتھ اٹھ جائے کسی کے لیے، اس سے زیادہ برکت والی اور اثر والی دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں وہاں پیر صاحب سے دعا کریں، پیغمبر کی دعا کے بعد انسان کے لیے اپنے والدین سے زیادہ پر تاثیر دعا کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ آج میں آپ کو ایک واقعہ بغیر صحابی کا نام لیے کئی ایسے واقعات، میرا اپنا مزاج ہے، میں اس میں نہیں کہتا کہ سب لوگ میرے ساتھ ہوں، کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم، جیسے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عفق والا واقعہ ہے، جب وہ بیان کرتے ہیں، کچھ نام جانتے بھی ایک شخص ایک مسلمان، یہ اس لیے کہ پھر کبھی کہیں کسی روایت میں کسی میں وہ نام آپ کو دکھے تو ارے یہ وہی ہے کیا، ایسا نہ لگے۔ ایک صحابی رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ انتقال کا وقت ہے، جب نبی نہیں رہے تو صحابی کہاں سے رہیں گے، اور صحابی نہیں رہے تو اولیاء کہاں، اولیاء نہیں رہے تو ہم کائے کو رہیں گے، سبھی جائیں گے۔ لیکن لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ صحابی کی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا نہیں ہو رہا، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ حاضر خدمت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے فلاں کے ساتھ، تشریف لے گئے آپ، حالات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، کیا شان ہے ان کا علم، اور کیا اس کو دے، اس کو کوئی بیرومیٹر لگانا بھی بیوقوفی کی بات ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر اللہ نے کسی کو دیا تو اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ حضرت نے معاملہ دیکھ کر، گھر کے ماحول کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ کوئی بات ہے۔ آپ نے پوچھا ان کی والدہ ہیں؟ ہیں اللہ، آئیے السلام علیکم۔ فرمایا یہ ان سے آپ کچھ ناراض ہیں کیا؟ امی جان نے کہا وہ تو میرا بیٹا، وہ نہیں، آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں کیا؟ ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ مجھ میں اور اس کی بیوی میں کچھ دو بات ہو گئی۔ یہ گھر میں آیا تو بیوی پہلے جا کر اس نے ساری بات بتا دی میرے خلاف، اور یہ اتنا تاؤ میں آ گیا کہ آنے کے بعد اس نے مجھے ایک تماچا جڑ دیا۔ او تو تم نے اس کو معاف کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دل دکھا تھا کہ معاف کرنے کا جی نہیں چاہنا۔ اچھا، یہ میں مختصر میں عرض کر رہا ہوں، بڑی طویل روایت ہے۔ حضرت بلال ساتھ میں تھے، حضرت بلال سے کہا بلال باہر لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، الاؤ تیار کرو، اور اس صحابی کو اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ میں نے کہا ماں کا جیسا کسی کا دل نہیں ہو سکتا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے آپ؟ فرمایا ہاں، میں اس کو اس دنیا کی آگ میں ڈال کر جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ماں کا یہ کہنا تھا، اور صحابی رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آپ سمجھے میرے بھائیو، یہ بہت اہم کام ہے۔ یہ نئی تہذیب جو ہے اس نے دوستوں کے لیے تو بہت نرمی پیدا کر دی، اور حقیقت یہ ہے، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے تعلق سے جن نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان نشانیوں میں ایک نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ لوگ اپنے دوستوں کی تعظیم کریں گے، ان سے قریب ہوں گے اور اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہے تو ہم اس کا ذرا خیال کریں۔ چلیے آگے، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ۔ یہ احکام جو ہیں قرآن شریف میں جا بجا ہیں۔ وہ جو آیت شریفہ سورہ النساء کی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا تھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اس میں تو بہت تفصیل سے ربط ہے۔ سورہ النساء کی آیت ہے کہ والدین کے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اتنے گنوائے آئے۔ حسن سلوک، حسن معاملہ کی ابتدا ہوتی ہے نرم زبانی سے۔ آگے پھر مزید حسن سلوک کی تاکید کرنے کے بعد فرماتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اس بات کا بھی ہم نے ان کو پابند کیا تھا کہ لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے پہلے ابھی، جس کے جتنے احسانات ہوتے ہیں اس کے احسان کا خیال کر کے آدمی کو بات کرنا چاہیے۔ ماں باپ جو ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ وہ ہمارے محسن ہیں، سب سے زیادہ زبان انہی سے نرم اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک بات، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ سمجھے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کے قانون میں۔ کتنا بھی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائیں، قانون فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جیسے آپ دیکھیے دن جو ہوتے ہیں، ہر دن کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ 1 جنوری ہے، آج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، ٹھیک ہے۔ 31 جنوری ہے، آج کا طلوع اتنے بجے، غروب اتنے بجے۔ اس حساب سے یہ روز اول سے یہ ایک چیز قائم ہے اور روز آخر تک قائم رہے۔ کوئی اس میں مداخلت کر سکتا ہے؟
کوئی مداخلت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سارے قانون قدرت جو اللہ کے بنے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والے ماں باپ بڑھاپے کی طرف رواں ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق کے اعتبار سے الٹا کر دیتے ہیں۔ یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اللہ کے بنائے قانون کے اعتبار سے بچپن کی طرف جاتے واپس جاتے ہیں۔ بوڑھا ہو گیا، 70 80 سال 90 سال کی اماں ہے، اتنے ابا ہیں، لیکن عادتیں، کمزوریاں، ضرورتیں، مجبوریاں وہ سب بچوں کی جیسی ہیں۔ کل جب تجھے ضرورت تھی ان باہوں نے تجھ کو سنبھالا تھا، اب آج یہ ضرورت مند ہے، آج تیری باہوں کا ان کو ساتھ۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلے طریقے پہ بات کرنا۔ میرے بھائیوں، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر امت مسلمہ اپنے بات کرنے کے انداز میں نرمی پیدا کرنے کا فیصلہ کر لے، ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بات زبان سے سب سے زیادہ اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ایمان جیسا افضل ترین عمل زبان کے، اور کفر جیسا ارذل ترین عمل زبان سے۔ زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور پھر اسی زبان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی زبان سے تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اسی زبان سے اپنے نبی پہ درود بھیجا جاتا ہے، اور اسی زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے نتائج جو آتے ہیں وہ اتنے زبردست آتے ہیں۔ ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ اذهب الی فرعون انہ، تو جاؤ فرعون کے پاس، حضرت حق نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، دیکھو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ حالانکہ فرعون کے بارے میں حضرت حق جل مجدہ اس بات کو حضرت سے زیادہ کون یہ جانتا ہے کہ اس کی تقدیر میں نے ہدایت نہیں لکھی ہے، اس کی انتہا، اس کو غرقاب کر کے دریا میں ڈبو ڈبو کے میں مارنے والا ہوں، اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد بھی اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بات نرمی سے کرنا۔ اس لیے بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ اب ہم کسی سے بھی بات کریں یہ خیال کریں ہم جناب موسیٰ نہیں ہو سکتے اور سامنے والا جو وہ فرعون سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر رب کائنات اپنے کلیم کو جناب موسیٰ کو فرعون سے نرم گفتاری کا حکم فرماتے ہیں تو ہم کو کسی کے ساتھ تیز بات کرنے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا؟ لیکن ہماری عادت ہے، ہماری عادت، میں نے آپ سے عرض کیا، درس ہو یا کوئی بھی درس تک ہی نہیں بات ہے، کسی بھی دینی مجلس میں جا کر اگر ہماری کوئی اصلاح نہیں ہوتی، اگر ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہم اگر اپنے انداز گفتگو کو نرم کر لیں، اگر ہم اپنے انداز گفتگو کو نرم کر لیں، ہمارے آدھے معاملات میں نے آپ سے عرض کیا، جتنے لڑائی جھگڑے فساد اس کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ بد زبانی سے ہوتی ہے، اور سارا حسن اخلاق جس کا حکم فرمایا گیا، اس حسن اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ نرم خوئی اور نرم گوئی ہے، نرمی سے بات کرنا۔ ایک حدیث شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سب سے زیادہ غضبناک اس شخص پر ہوں گے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرے اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں بات کروں گا اور میری بات کرنے کے جواب میں سامنے والا بھونکنا شروع کر دے گا۔ یہ انداز جو ہے اس کو درست کیجیے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زبان کو نرم کر لو، تمہارے نہ جانے کتنے مسائل، تمہارے اور میرے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، صرف نرم گفتاری کو سنیں۔ آگے ارشاد فرمایا
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم، پھر تم پھر گئے تھوڑے کو چھوڑ کر، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ اب اگلی آیتوں میں جو ہے اس آیتوں کو وقت جو ہے وہ تھوڑا سا بچا ہے، اس لیے ان آیتوں پر کچھ عرض کرنے کے پہلے اس کا میں سیدھا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس کے پہلے ان آیات کا شان نزول۔ مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے تو یہاں کی آبادی، مکے کی آبادی جو تھی ان میں اکثریت مشرکین کی تھی، ایک دو اہل کتاب، کوئی کہیں عیسائی، کوئی کہیں ایک اور، یہ اکثریت مشرکوں کی، ہم مشرک ہی رہتا ہے، مشرک۔ مدینہ طیبہ کی آبادی ایسی نہیں تھی، مدینہ طیبہ کی آبادی میں دو بڑے اہل کتاب گروہ تھے، نصارہ بھی تھے، یہود بھی تھے، اور ان کے ساتھ مشرکین کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ لوگ ایسا نہ سمجھے کہ یہاں مشرک نہیں تھے، مشرکین کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن ان کے ساتھ ہی دو بڑی اہل کتاب جماعتیں یہود اور نصارہ بھی یہاں آباد تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دونوں یہودی قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ آپ کو یاد ہے احد کے غزوے کے بعد جو واقعہ پیش آیا تھا، ابھی موقع نہیں ہے اس کا، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو یہ دو یہودی قبائل تھے، بہت پیسے والے اس لیے کہ ان کا کام ہی جو تھا وہ شراب اور دوسرے بیاج، دونوں حرام کام، یعنی یہ قوم جو ہے حرام خوری کے لیے ہمیشہ مشہور رہی ہے، یہودیوں کی قوم۔ تو یہ دونوں اوس اور خزرج، یہ دونوں جو گروہ تھے یہ مشرکوں کے قبیلے تھے، یہ خیال رہے، اوس اور خزرج یہ مشرکوں کے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کے قبائل تھے۔ اوس اور خزرج جو تھے انہوں نے یہودیوں کے ایک ایک قبیلے سے ان کو اپنا حلیف بنا لیا تھا۔ حلیف کس کو بولتے ہیں کہ بھئی ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑنا، اگر کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو ہم مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ آور ہو تم مدد کرو گے۔ اب ٹھیک ہے، اب آپ انداز کریں ایک مشرک قبیلے کے ساتھ یہودیوں کا ایک قبیلہ، دوسرے مشرک قبیلے کے ساتھ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ۔ اب جب یہ اوس اور خزرج ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، جب یہ ٹکرائیں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک یہودی گروہ ادھر سے آئے گا اور دوسرا یہودی گروہ ادھر سے آئے گا، ان کا آپس پر ٹکرانا قدرتی بات ہے، اس لیے کہ ایک نے اس کا حلیف بنا لیا دوسرے نے، یہ اتنا ذہن میں رہے۔ اب سماعت فرمائیے، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اس بات کا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور تم نے اقرار بھی کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ ہو، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، ارے تم ہی ہو اقرار کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالیں گے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے اوس اور خزرج کی تو کیسے ایک دوسرے کے قتل بھی کرتے ہو؟ جب دو لوگ ٹکراتے ہو تو یہودی کو قتل کرتا ہے، یہودی کو گھر سے باہر کرتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، دشمن کی مدد کرتے ہو تم اپنے ہی والوں کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جب کوئی یہودی گرفتار ہو کے آتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے جنگ میں، تو پھر ارے یہ یہودی ہے، اس کو تم چھڑانے جاتے ہو، اس کا فدیہ ادا کرتے ہو، جبکہ اس کا گھر سے نکالنے تمہارے لیے حرام تھا۔ اب قرآن شریف نے جو سوال قائم کیا، ان کو 3 حکم دیا گیا تھا تورات میں 3 حکم تھا۔ اپنوں کو قتل نہیں کرو گے، نمبر 2 اپنوں کو گھر سے بے گھر نہیں کرو گے، نمبر 3 اپنے والا اگر کہیں قیدی بن جائے تو تم اس کا فدیہ دے کے اس کو چھڑا لو گے۔ 3 حکم تھا، قتل نہیں کرنا، بے گھر نہیں کرنا، فدیہ دے کے ان کو چھڑا لینا، 3 حکم تھا۔ یہ قتل بھی خود ہی کر رہے ہیں، بے گھر بھی خود ہی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر جنگ ختم ہوئی، جو یہودی گرفتار ہو گیا
اس کا فدیہ لے کے دوڑے، ارے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ہمیں ہماری کتاب میں حکم دیا گیا ہے، ہمارا آدمی قیدی کیسے رہے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب قرآن نے ایک سوال قائم کیا، اور قرآن کا یہ سوال صرف یہودیوں سے نہیں، یہودیوں سے نہیں، ہم سے بھی تو یہ سوال رہے گا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو، لفظی ترجمہ، یا کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض حصے کو نہیں مانتے؟ حالانکہ نہیں ماننے کا کہنا ہے ان کا عمل جو تھا اس کے خلاف تھا، ان کے عمل نہ کرنے کو رب کائنات نے اس حکم کا انکار کا لفظ یہاں استعمال فرمایا۔ فرمایا جو یہ کرے کتاب کے بعض حصے کو مانے اور بعض حصے کو نہ مانے، فرمایا فما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، من یفعل ذالک، جو کرے یہ، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے سوا کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ اللہ کے احکام میں جو کچھ اعمال کو چن کر عمل کرے گا اور کچھ کو چھوڑنے والی پالیسی اختیار کرے گا، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا جائے۔ اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہیں اسلام ہو کہیں غیر اسلام ہو نہیں، اگر ایسا ہوگا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ایسا کرے گا کہ بعض احکام کو مانے گا اور بعض کو چھوڑ دے گا، اس کا حال یہ کیا جائے گا اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیا جائے گا۔ المذل یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کر دینے والا۔ المعز یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کا معنی ہے عزت دینے والا۔ وہ ذات جو المعز اور المعز المذل ہے، وہ اگر کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کو کون عزت سے دلا دے گا دنیا میں؟ آپ یہ میرے بھائیو اس آیت کو آج کے درس کا یعنی جس کو کہیں خلاصہ سمجھ لیجیے۔ کیا ہوگا اس شخص کا بدلہ جو کتاب کے بعض حکم کو مانتا ہے؟ قرآن شریف نے نکاح کا حکم ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ، نکاح کر لو جو تمہیں عورتیں پسند آئیں۔ ہاں نکاح، میرے بیٹے کا نکاح، میرے بیٹی کا نکاح ہے، ہونا نکاح ہے، قرآن شریف کا حکم ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسی قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ آدھے حکم کو مان لیا میں نے، بہت دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑ گیا، پھر حقیقت تو یہی ہے نا، حقیقت تو یہی ہے نا۔ جس قرآن میں نکاح کی اجازت دی گئی تھی، اسی قرآن میں حجاب کے احکام بھی اللہ نے نازل فرمائے۔ اب نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے، حجاب کا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اسی قرآن میں نماز کے احکام نازل فرمائے۔ اب شادی کا گھر ہے، یہاں نماز کی کہاں پابندی ہوگی؟ یہ حال ہے کہ نہیں پوری امت کا؟ میں تم سب اس میں شامل ہیں برابر کے، اور یاد رکھو یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ جو کوئی بعض احکام کو مان کر بعض احکام کو چھوڑے گا، اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دے۔ مگر یہ ذلت پہ بھی اگر بات ہو جاتی تو بات بن جاتی، چلو یہ ذلیل ہو گیا، نہیں، یہ ذلت جو ہے یہ تو دنیا کی زندگی میں ہے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہاں کی ذلت پہ بات ختم نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح کا نوٹس ہوگا۔ ہم کیوں ذلیل کر دیے گئے؟ اتنے کروڑ اس ملک میں ہیں اور پوری دنیا میں اتنے کروڑ ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا کوئی وزن کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں بتائے گا، اگر بتائے گی تو اللہ کی کتاب بتائے گی۔ عزت اور ذلت کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں،
زمین پر صرف اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، فیصلے عرش اعظم سے آتے ہیں اور زمین پر صرف فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اگر زمین پر خیریت سے رہنا ہے تو آسمانوں کے ہونے والے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بس درس کا وقت پورا ہونے کو آیا۔ اختصار کے ساتھ میں نے جیسا عرض کیا کہ آج کے درس کا میرا ارادہ اسی آیت شریفہ پہ زیادہ بولنے کا تھا، ادھر کچھ زیادہ ہو گئی بات۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، جو کوئی بعض احکام کو مانے اور بعض کو چھوڑ دے، اس کا کیا جزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کے لیے ذلت ہو اور قیامت کے دن اسے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ دنیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ اس ذات نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے متنبہ فرما دیا جس نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا۔ فما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کیسا بیوقوف ہوگا کہ اخروی زندگی کے مقابلے میں اس نے اس کو اخروی زندگی کا خطرہ مول لے لیا اور اس کے بدلے دنیا کو خرید لیا۔ فرمایا کہ یہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ ہم آخرت کو ہار گئے اور دنیا کو جیت گئے۔ میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر آپ کو یہ خادم عرض کرتا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع ہو، ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کو اختیار کرے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے جبکہ آخرت اس سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ باقی رہنے والی کے مقابلے میں فنا ہونے والی چیز کو آدمی اختیار کرے، عقل کی بات ہے کیا؟ اس کے بعد فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ان گناہوں سے جن گناہوں کی وجہ سے امت کی ذلت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے صادر فرمایا گیا۔ اور پھر درس کے آخر میں یاد دلا دوں ایک مزید مرتبہ کہ وہ تعلیم القرآن کے لیے جو زمین اور مکان، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس میں ہمارا تعاون جو ہے انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے، ہم تو ایک وقت پہ اپنے وقت پہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ تعاون اللہ تعالیٰ جب تک وہاں قرآن و سنت کی اور دین کی خدمت کا اور رفاہ عام کے خدمات کا اللہ موقع عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ان اعمال میں ہوگا جس کو ثواب جاریہ کا عمل کہا جاتا ہے۔ ہم چلے جائیں گے، ہمارے دوسرے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، اہل خیر حضرات بطور خاص اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر ادھر توجہ فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اب باطل کو باطل دکھلا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔